تو یہ تیسرا حق ہے مسلمان کا مسلمان کے اوپر. اور چوتھا حق وہ اجابت الدعوہ، مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا. اگر کسی جائز حلال کھانے کے لیے جائز حلال پروگرام ہے، فنکشن ہے، کوئی بھی ہے، لیکن جائز ہے، اس میں حرام کاری نہیں ہے، اس میں گانا بجانا نہیں ہے، اس میں حرام کھلانا نہیں ہے، تو اس مسلمان کا وہ دعوت قبول کرنا لازمی ہے. یہ مسلمان کا آپ کے اوپر حق ہے. یہاں تک فرمایا کہ اگر نفلی روزہ رکھا ہے اور مسلمان نے آپ کو دعوت دی، ان نفلی روزہ توڑ کے اس مسلمان کی دعوت میں شریک ہو جاؤ. اس روزے کا پھر ایک قضا کر لو. نفلی روزے کی بات کر رہا ہوں. اور 5ویں نمبر پہ وہ تشمیت العاطس، جب مسلمان چھینکتا ہے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. جب چھینک آتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتے ہیں اور جمائی کو ناپسند کرتے ہیں. چھینک تندرستی کی علامت ہے، چھینک چاق و چوبند ہونے کی علامت ہے، اور جمائی سستی کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سستی پسند نہیں. تو یہ چھینک جو ہے یہ اللہ کو پسند ہے. جب چھینک آئے تو اس پر الحمدللہ کہا کریں. تو جب آپ نے الحمدللہ کہہ دیا تو دوسرا مسلمان جس نے سن لیا اس پر لازم ہے کہ وہ آپ کو کہے یرحمک اللہ. آپ نے کہا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اس نے کہا یرحمک اللہ، تجھ پر اللہ رحم کرے. تو یہ چھینکنے والا پھر کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یہدیکم اللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے، آپ کے حال کو بہتر بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی یا غیر مسلم جو مشرکین تھے وہ بھی چھینکا کرتے تھے اور جان بوجھ کر الحمدللہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہمارے لیے یرحمک اللہ نکلے. ظاہر ہے جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا تو سننے والا اسے یرحمک اللہ کہے گا، اللہ تجھ پر رحم کرے. اب وہ اتنے خبیث لوگ تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی ایک دعا کے لیے ترستے تھے کہ حضور کی زبان سے یرحمک اللہ ہمارے لیے نکلے، لیکن ایمان نہیں لاتے تھے. تو جب وہ کہتے، چھینک آتی اور وہ کہتے الحمدللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے یرحمک اللہ کہنے کے فرماتے یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے دے، اللہ آپ کو ہدایت دے دے. تو یہ 5 حقوق ہے مسلمان کے اوپر. اللہ کریم ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.